چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی رب ذوالجلال قیامت کے دن کھول کر بندے کے سامنے رکھ دے گا۔ اگر اس نے ہلکی سی مسکان سے، مسکراہٹ سے کسی مسلمان کا دل خوش کیا تھا، یہ نیکی ہے۔ ایک دن کا مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکا تھا، یہ نیکی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا، زبان ہلائی تھی، ہاتھ ہلایا تھا، پاؤں ہلایا تھا، دل کے اندر ہی تصور کیا تھا کہ کاش لوگ نمازی بن جائیں، دل میں کڑن پیدا ہوئی تھی، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ قیامت کے دن یہ نیکیوں کی چھوٹی سے چھوٹی ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوئی، اللہ کھول کے رکھ دے گا اور سامنے لے آئے گا، کیوں؟ اس کا اجر دیا جائے، اس پر انعام ملے گا، اس پر اللہ کی رحمت ملے گی، فضل ملے گا، کرم ملے گا۔ کوئی بھی نیکی کی ہو، کسی مسلمان کو پانی کا گھونٹ پلا دیا، آدھی کھجور کھلا دی، کسی کی مشکل حل کر دی، کسی مسلمان کو مسکرا کے مل لیا گرم جوشی کے ساتھ، تو اللہ اس نیکی کا بھی اجر دے گا۔ کوئی کنکر تھا، کوئی تنکا تھا، کوئی کانٹا تھا، کوئی کیل تھا، راستے میں پڑا تھا، آپ نے پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا تاکہ کسی مسلمان کا پاؤں نہ آ جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اس نیکی کو بھی کھول دے گا۔ یعنی کہ کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ ہر نیکی کا اجر دینے کے لیے نیکیوں والی کتاب کو کھول کے بندے کے سامنے رکھ دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، خیر کا عمل ذرے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ اس کا اجر بھی دے گا اور اس کو کھول بھی دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے دنیا میں ذرے کے برابر شر کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی ذرے کے برابر۔ آج ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے، اور سوچتے ہیں کہ کون سا کوئی پوچھنے والا ہے، کوئی پکڑنے والا ہے، کوئی سزا دینے والا ہے۔ ہاں، بدنامی کا ڈر ہو تو پھر بجلی چوری چھوڑ دیتے ہیں، اور بدنامی کا ڈر ہو تو پھر گناہ سے کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر حقیقتاً ایک کیمرے کی آنکھ، وہ حقیقی کیمرہ جس کیمرے کو زوال ہی نہیں۔ دنیا کے کیمرے ٹوٹ سکتے ہیں، دنیا کے کیمرے خراب ہو سکتے ہیں، دنیا کے کیمرے دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن قدرت کا کیمرہ اتنا کامیاب کیمرہ ہے کہ اس کیمرے میں ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ چلا دی جائے گی اور بندے سے پوچھا جائے گا، بتا یہ تو ہے، یہ فلاں وقت میں فلاں گناہ میں ملوث تو تھا؟ شرمندگی کے ساتھ جھکائی ہوئی نظروں میں کہے گا کہ جی مالک و مولا میں ہوں۔ رب بار بار پوچھے گا کہ یہ گناہ تو آنکھوں کے کونوں سے گناہ کر رہا تھا، غیر نامحرم عورت کو دیکھ رہا تھا، بتا تو ہی ہے؟ یہ ریکارڈنگ ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا قیامت کے دن جی پروردگار میں ہی ہوں، میں سمجھتا تھا پردے آگے ہیں، میں سمجھتا تھا تہ خانہ ہے، میں سمجھتا تھا دکان پہ میں ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا اور مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، بتانے والا نہیں، سمجھانے والا نہیں، تو میں گناہ میں دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کرتا رہا، مجھے کیا پتا تھا یہ قدرت کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹا ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کرے گا، اس گناہ کا حساب اللہ کی بارگاہ میں محفوظ کر دیا جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اندر کچھ باہر کچھ، یہ بھی ایک گناہ ہے، بلکہ عملی منافقت کی دلیل ہے۔ کسی کی غیبت کر رہا ہے تو غیبت تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ تو نہیں، کبیرہ گناہ ہے، مگر کہا جائے میاں غیبت نہ کرو، نہیں جناب میں غیبت تو نہیں کر رہا، میں تو منہ پر ابھی غیبت بھی کر رہا ہے اور مکر بھی رہا ہے، یہ سمجھیے اللہ کا عذاب ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس ہو جائے تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے۔ ایک بندے نے گناہ کیا، گناہ کے بعد احساس ہوا اوہو غلطی ہو گئی، یہ تو رب کی پکڑ کا ذریعہ یہ گناہ بن سکتا ہے، تو بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، کسی کا حق دبایا تھا تو اس سے معافی مانگ کے اس کا حق ادا کر دیتا ہے، کسی کا دل دکھایا تھا معافی مانگ لیتا ہے،
کسی مسلمان کو تھپڑ مارا تھا، گالی دی تھی، چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، اپنا حق معاف کروا لیتا ہے۔ لیکن جس بندے کے یہ آپ نے عذاب والا بندہ دیکھنا ہو تو یہ آپ نقطہ نوٹ کیجئے کہ کس پر اللہ کا عذاب اتر رہا ہے۔ اللہ پیسے نہیں چھینتا، اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت و عزت نہیں چھینتا، پتھروں کا جو ہے وہ می نہیں برساتا، بلکہ اللہ دل سخت کر دیتا ہے۔ پھر اس کو تصور ہی نہیں آتا، دل کے اندر خیال آتا ہی نہیں کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، یہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اس حد تک کر جاتا ہے کہ دل پتھر سے زیادہ سخت اور اندھیری رات سے زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دلیل دیتا ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ کی دلیل، جناب میں اس لیے جھوٹ بول رہا ہوں کہ بغیر جھوٹ بولنے کے کاروبار چل ہی نہیں سکتا، وہ اپنی دلیل دے گا۔ غیبت کرنے والا اپنی دلیل، اور دلیل اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور صحیح بھی کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار باقی جھوٹ تو کاروبار میں نہیں بولنا چاہیے، غلط ہے، میں بولتا ہوں، آپ دعا کرو اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے۔ ایک ہے یہ رویہ، ایک ہے رویہ ڈٹ جانا، آگے سے دلیل دینا، اور یہ کہنا کہ جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں، غیبت کے بغیر گزارا ہی نہیں، گالی کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ تو سمجھ لو ایسا بندہ جو بندہ گناہ پر ڈٹ جائے، گناہ پر اکڑ جائے، گناہ پر مطمئن ہو جائے، گناہ پر دلیل دے، تو سمجھ لینا اللہ نے ایک بڑا عذاب اس پہ نازل کیا۔ اس عذاب کا نام ہے دل کا مر جانا، دل کا سخت ہو جانا۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گناہ کا احساس نہیں رہتا، پھر بندہ گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اس پہ دلیلیں دیتا ہے۔ آج مسلمان گناہ کر کے ڈٹ گیا، ہر گناہ کرنے والا گناہ پر۔ سود والے کو پوچھا جائے کہ جناب آپ سود کا لین دین کی آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے سود لیا دیا، اس پر گواہ بنا، اس پر لکھا، سب نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ؟ وہ کہے گا نہیں جناب مجبوری تھی، پریشانی تھی، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی یہ گناہ تھا، حرام تھا، ناجائز تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں توبہ کرتا ہوں یا میں توبہ کر لوں گا، یہ نہیں کہتا، وہ اس پر دلیل دے گا۔ اور جو گناہ پر دلیل دے، سمجھ جائیے یہ مرے ہوئے دل کی نشانی ہے، مردہ دل کی نشانی ہے۔ اس بندے کا دھڑکتا ہوا دل ظاہراً تو چل رہا ہے، روحانی طور پر اس بندے کا دل مر چکا ہے جو گناہ پر دلیل دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ گار اچھا ہے جس کو گناہ کرنے کے بعد احساس ہوا، گناہ کرنے کے بعد دل کے اندر احساس پیدا ہوا مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ غیبت کی تو دل میں خیال آیا کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، جھوٹ بولا، چغلی کی، گالی دی، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے بازے سنے، ماں باپ کی نافرمانی کی، کسی مسلمان کا حق دبایا، سود کا لین دین کیا، رشوت کا لین دین کیا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے اس کا دل زندہ ہے، مرا نہیں۔ اور اگر بندہ دلیل دینا شروع کر دے اور کہے کہ جناب اس کی دلیل یہ ہے، تو سمجھ لیں یہ مردہ دل کی نشانی ہے۔ اور ایک گناہ اور بھی ہے جس پر مسلمان ڈٹا، تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا۔ اب مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے پرینک کیا۔ پہلے جو ہے وہ جھوٹ کو مذاق کا نام دیا، اب مزید ترقی مسلمان نے کی تو جھوٹ بھی مذاق بھی اس کو پرینک بنا لیا کہ میں نے تو پرینک کیا ہے۔ تمسخر اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے چہرے کا، قد کا، کسی کی ذات کا، کسی کے کاروبار کا، کسی کے لباس کا، کسی کے نین و نقاش کا یا دیگر معاملات کا مذاق اڑانا، یہ حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے، رب فرما رہا ہے کہ میں نے تو انسان کو احسن صورت میں پیدا کیا۔ رب فرماتا ہے میں نے بندے کو سونا بنایا، آپ اس کے ناک میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے میں، ہاتھوں میں، پاؤں میں، قد میں
نقص ڈھونڈ کے رب کی خلق کردہ چیز کے اندر نقص تلاش کر کے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار نے، مالک نے، رب نے اس کو حقیقی طور پر سونا نہیں بنایا، اس کے اندر نقص چھوڑ دیا۔ آپ اس بندے کی بدطریفی مذاق نہیں اڑا رہے، آپ قدرت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن ایسے شخص کو، پرینک کرنے والے کو، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ۔ اس طرح اشارہ کیا جائے گا، ملائکہ فرشتے اشارہ کریں گے، وہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا، جنت کے بوئے بند کر دیے جائیں گے، دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ جائے گا 100 سال کی مسافت پیچھے، پھر اس کو اشارہ کیا جائے گا چل آ جا جنت۔ لفظ نہیں لیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا، بس اشارہ کیا جائے گا کہ اس طرح لگے کہ جس طرح جنت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا 100 سال کی مسافت طے کر کے آئے گا، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کس بات کی سزا ہے، اور اس کو بتایا جائے گا اس بات کی سزا ہے جو دنیا میں تو لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، آج تیرا مذاق بن گیا۔ تو کسی کی بیٹی کا مذاق اڑاتا تھا، کسی کے بیٹے کا مذاق اڑاتا تھا، کسی کا رنگ کالا تھا تو مذاق اڑاتا تھا، کسی کا قد لمبا تھا تو مذاق اڑاتا تھا، کسی کا قد چھوٹا تھا تو مذاق اڑاتا تھا۔ تو دنیا میں مذاق اڑاتا تھا، رب نے تجھے قیامت والے دن مذاق بنا دیا۔